ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ معزز سامعین، گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے فتنہ انکار حدیث کے پس منظر اور اس کی تاریخ کو تھوڑا دیکھا تھا، اور پھر بر صغیر میں اس فتنے کی آبیاری کرنے والے اور اس کو سب سے پہلے متعارف کروانے والے سر سید احمد خان کا ذکر کیا تھا، اور ان کے افکار کا ذکر کیا تھا، اور ان کے افکار کا تجزیہ بھی کیا تھا، اور اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی تھی۔ تو ابھی اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو ان کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے سر سید احمد خان کی فکر کو آگے پہنچایا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ان سے بھی زیادہ کھل کر انکار حدیث کے حوالے سے اظہار کیا۔ بہت باقی تو گمراہیاں اپنی جگہ پر ہیں سر سید احمد خان صاحب کی، جیسا کہ جنت جہنم کا انکار ہے، فرشتوں کا انکار ہے، معجزات کا انکار ہے، دعا کی قبولیت کا انکار ہے، اور باقی عذاب قبر کا انکار ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کی بات کریں تو وہ تو بات بہت دور چلی جائے گی، اس کا تجزیہ بھی کریں تو مہینوں میں بات چلی جائے گی۔ تو ہم نے اس کا کچھ ذکر کر دیا تھا، وہ گمراہیاں اپنی جگہ پر، لیکن انکار حدیث کے حوالے سے جو کچھ ایسے لوگ بھی سر سید احمد خان کے بعد آئے ہیں کہ جنہوں نے ان سے بھی زیادہ کھل کر اس کا اظہار کر دیا۔ عملاً اپنے افکار بنانے کے حوالے سے سر سید احمد خان صاحب نے بھی کوئی کمی نہیں کی، لیکن کھل کر جس طرح کہنا کہ حدیث دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی صرف قرآن کریم کی آیات ہی پڑھنا تھا اور کچھ نہیں تھا، تو اس حوالے سے کچھ ایسی شخصیات آئیں جنہوں نے سر سید احمد خان سے بھی دو قدم آگے نکل کر ان چیزوں کا برملا اظہار کیا۔ تو ان میں سے پہلی شخصیت جو ہے وہ جن کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، اور جن کا ذکر زیادہ واضح طور پر علماء نے بھی کیا ہے، وہ عبداللہ چکڑالوی ہیں۔ عبداللہ چکڑالوی یہ ضلع گرداسپور کے ایک علاقے چکڑالہ میں پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کو چکڑالوی کہا جاتا ہے۔ 1916 میں یہ فوت ہوئے ہیں عبداللہ چکڑالوی، اور اہل قرآن نامی فرقہ انہوں نے بنایا، یہ اس کے بانی ہوئے۔ اہل قرآن جو آپ نام سنتے ہیں کہ یہ اہل قرآن ہیں یا قرآنسٹ ہیں، آج کے دور میں ان کو قرآنسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ ان کی ابتدا جو ہے وہ عبداللہ چکڑالوی نے کی ہے۔ تو عبداللہ چکڑالوی یہ ان کا تعلق لاہور سے تھا۔ تو اس حوالے سے جو ان کی نمایاں جو بات ہے کہ یہ ہمارے بر صغیر میں پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کھل کر برملا طور پر حجیت حدیث کا انکار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام العصر ہیں، مناظر اسلام ہیں، متکلم اسلام ہیں، فاتح قادیان ہیں، اور بلکہ قادیان کے ہی فاتح نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی اس وقت فتنے تھے اسلام کے مخالف، ان سب کو فتح کرنے والے، وہ چاہے ہندو ہوں، چاہے وہ آریہ سماج ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، سب کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا اور ان کی تردید کی، علمی میدان میں ان کو شکست دی۔ تو وہ واقعی شیخ الاسلام ہیں اور امام العصر ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی کتاب حجیت حدیث اور اتباع رسول، تو اس میں انہوں نے یہ بات شروع میں ہی لکھی ہے، آپ سمجھ لیں مقدمے میں ہی لکھی ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان علی گڑھی نے حدیث کی حجیت سے انکار کی آواز اٹھائی، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔
ان کے بعد پنجاب میں مولوی عبداللہ چکڑالوی مقیم لاہور نے ان کا تتبع کیا، بلکہ سر سید سے ایک قدم آگے بڑھے، کیونکہ سر سید حدیث کو شرعی حجت نہ جانتے تھے لیکن عزت و احترام کرتے تھے، واقعات نبویہ کا صحیح ثبوت کتب احادیث سے دیتے تھے۔ برخلاف ان کے مولوی عبداللہ چکڑالوی حدیث نبوی کو لہو الحدیث سے موسوم کیا کرتے تھے۔ تو شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حدیث کو حجت تو سر سید احمد خان بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ گمراہیوں میں پڑے۔ ان کی جتنی گمراہیاں ہیں ان کے پیچھے جو بڑا سبب ہے وہ انکار حدیث ہے، عقل پرستی ہے کہ حدیث کا انکار کرو، اپنی عقل جو مانے اس کو تسلیم کرو۔ تو انہوں نے شیخ الاسلام امرسری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو حجیت حدیث سے انکار کی آواز سر سید احمد خان نے ہی اٹھائی، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں اقرار کرتے تھے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، بلکہ اوپر سے مطلب حدیث کا لفظ اچھی طرح بول دیا، احتراماً بولا اور کھل کر انکار نہ کیا، اور اس میں تعویل سے کام لے لیا یا کچھ حدیث کا انکار کر دیا، کچھ کو مان لیا، اس طرح کر کے وہ کرتے تھے اور احادیث کا ذکر بھی کر دیتے تھے اپنی عبارتوں میں۔ تو عبداللہ چکڑالوی نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ حدیث کو لہو الحدیث کہہ کر نعوذ باللہ اس کو یعنی کہ لوگوں کے سامنے ایک لغو اور بلکہ گناہ بنا کر پیش کیا کہ حدیث کو ذکر کرنا تو گناہ ہے یا حدیث پر ایمان لانا گناہ ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے حوالے سے کیا کہتے تھے۔ حدیث کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ صرف قرآن کو مانو، اور جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں وہ شرک فی الکتاب کے مرتکب ہیں۔ چنانچہ ترجمۃ القرآن، انہوں نے جو کتاب ترجمۃ القرآن کے نام سے لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ 98 پہ کہ پس کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کتاب اللہ کے احکام کو مانا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کتاب یا شخص کے قول یا فعل کو دین اسلام مانا جائے، خواہ فرضاً جملہ رسل و انبیاء کا قول یا فعل ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح شرک موجب عذاب ہے، اس طرح بمطابق قرآن ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر لا یشرک فی حکمہ احدا، ان آیات کے مطابق شرک فی الحکم یعنی دین میں اللہ کے حکم سے کے سوا کسی اور کا حکم ماننا بھی اعمال کا باطل کرنے کا سبب ہے اور باعث ابدی و دائمی عذاب ہے۔ افسوس شرک فی الحکم آج کل اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ یعنی عبداللہ چکڑالوی یہ کہتا تھا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول فعل بھی ہو اس کو بھی ماننا یہ شرک فی الکتاب ہے، یعنی شرک فی الحکم ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ اللہ کا بھی حکم مانے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم مانے۔ یہ پہلا شخص ایسا بدبخت ہے دنیا میں عبداللہ چکڑالوی جس نے کھل کر، دیکھیں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو عبداللہ چکڑالوی جیسے ہی منکر حدیث ہیں لیکن کھل کر اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور آپ کے اسوہ حسنہ کی اور آپ کی سیرت کی جو محبت ہے وہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ اتنا آسان کام تو ہے نہیں مسلمانوں کے دلوں سے سیرت اور سنت کی محبت کو نکالنا، تو اس لیے کھل کر نہیں کہتے۔ تو یہ عبداللہ چکڑالوی ہے جس بدبخت نے کھل کر، دیکھیں یہ کتنی بڑی توہین رسالت بھی ہے، قرآن کا بھی انکار۔ اب دیکھیں جب ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو اسے اپنی گمراہی ہی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کتنے واضح بیانات ہیں قرآن کریم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرمانبرداری، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہ کتنے واضح اللہ رب العزت کی آیات ہیں کتنی، اور کتنے واضح پیغام ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ خواہ فرضاً جملہ رسل و انبیاء کا قول یا فعل ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمام انبیاء کا قول فعل جو ہے اس کو ماننا بھی یہ شرک ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ عبداللہ چکڑالوی
کا واضح طور پر جو بیان ہے یہ موجود ہے۔ تو اب یہ جو شخص ہے اصل میں اگر ہم اس کا پیچھے پس منظر دیکھیں، یہ جو عبداللہ چکڑالوی کا ہے تو وہی ہے سارا کچھ، نظریات بھی ملتے جلتے ہیں، سر سید احمد خان کے نظریات جیسے ہی نظریات ہیں، تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے دیگر منکرین حدیث سر سید احمد خان کی طرح معجزات کا انکار کر دیا، شفاعت کا انکار کر، عذاب قبر کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ تعدد ازواج وہ اس کا بھی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے بقول، یہ عبداللہ چکڑالوی کے بقول، دوسرے بھی منکرین حدیث بہت سے ہیں وہ تعدد ازواج کا انکار کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے۔ وہی پتہ نہیں کہاں ہندوؤں سے کوئی نظریہ لیا انہوں نے ظالموں نے، اور وہی ان کی عقل میں سما گیا اور پھر قرآن کا حدیث کا انکار کر دیا۔ تو یہ چنانچہ تعدد ازواج کے حوالے سے انہوں نے جو عبداللہ چکڑالوی نے لکھا ہے، تعدد ازواج بحوالہ قرآن زنا میں داخل ہے، جس سے انبیاء اور رسول اور ان کی امت پاک ہے اور ان پر سراسر افتراء اور بہتان ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اشاعت القرآن، یہ رسالہ تھا اس کا، اس میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ تعدد ازواج جو ہے یہ گناہ ہے، زنا ہے بلکہ، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے اگر کسی رسول یا نبی کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ اس کی زیادہ بیویاں تھیں تو یہ ان پر سراسر افتراء اور بہتان ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے اور کتنی یہ ان کی بے شرمی کہہ لیں کہ قرآن کریم میں بالکل واضح الفاظ میں بار بار یہ چیزیں مذکور ہیں۔ تو منکر حدیث ہو اور منکر قرآن نہ ہو، یہ ہمارا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا دعویٰ، اور الحمدللہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں سب پر ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کی ہے اور یہ ہمارا دعویٰ بالکل سچا نکلا ہے، اور یہ اٹل قانون ہے، جو منکر حدیث ہوگا وہ منکر قرآن بھی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ عبداللہ چکڑالوی نے کہا کہ تعدد ازواج جو ہے یہ زنا ہے، نعوذ باللہ، انبیاء اور رسول پر بہتان ہے کہ انہوں نے زیادہ بیویاں رکھیں۔ اب قرآن کریم میں کئی دفعہ دیکھیں، یا نساء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں، جمع کے صیغے کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ بحوالہ قرآن تعدد ازواج جو ہے وہ زنا میں داخل ہے۔ یہ کتنی بڑی یعنی ان کی یہ جسارت ہے کہ یہ انبیاء اور رسول کو بھی مطلب ان کی بھی توہین کرتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول جو تعدد ازواج جنہوں نے زیادہ بیویاں کی ہیں ان سب کو یہ زنا کا مرتکب قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں ملحدین بناتے ہیں، یعنی دین اسلام سے بیزار کرنے والے حقیقت میں یہ لوگ ہیں۔ ویسے تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے جو قرآن کریم پر جو یا حدیث پر یا شریعت پر جو اعتراض ہیں ہم ان کو ختم کرتے ہیں، حدیث کا انکار کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم میں تحریف معنوی کر کے اس کا معنی بدل کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ لوگ جو ہیں یہ دین اسلام سے ہی لوگوں کو منحرف کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ حدیث صحیح بخاری کی کہ دعات علی ابواب جہنم، یہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جو بھی ان کی دعوت سے متاثر ہو جائے گا وہ جہنم کے راستے پہ چلا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا واضح طور پر قرآن کریم کا بیان ہے۔ اب ایک شخص ان کی دعوت سے متاثر ہو جائے گا اور وہ قرآن کریم کو پھر پڑھے گا تو پھر تو وہ تو ملحد ہو، اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں، یا تو اقرار کرے قرآن کریم کا مسلمان رہے یا پھر ملحد ہو جائے، اور جو پھر ان کی دعوت پہ اور ان کی فکر پہ اڑا رہے گا اور قرآن کریم بھی پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ ملحد بے دین ہو جائے گا، قرآن کریم کا انکاری ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ بیویاں جو ہیں وہ انبیاء کی عصمت کے خلاف ہیں یا زنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، اور اسی طرح دیگر بھی سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا 4 تک بیویوں کا۔ تو ایسے لوگ پھر دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے باقی منکرین حدیث والی ہی اختیار کی ہیں،
لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بہت منہ پھٹ اور اس کی بدبختی تو سب سے بڑھ کر تھی نا، اور اس نے اپنی اس بدبختی کے زیر اثر یہ بات بھی کہہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے سردار نہیں ہیں، اور کیسے یعنی برے انداز میں اور برے الفاظ میں لکھتا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمہ قرآن، بخاری اور صحیح ستہ کے خلاف رسول اللہ کو نبیوں کا سردار لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی رسالہ اشاعت القرآن، اسی میں چکڑالوی نے لکھا ہے، کسی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمہ قرآن، بخاری اور صحیح ستہ کے خلاف رسول اللہ کو نبیوں کا سردار لکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متبع اور مقتدی کل انبیاء کا عموماً اور ابراہیم کا خصوصاً لقب مرحمت فرمایا ہے، اور پھر آپ نے ان کو نبیوں کا سردار بنا کر دوسرے انبیاء اور رسول کی تحقیر و تذلیل کر کے لا نفرق بین احد من رسلہ کا کفر کیا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم مومن تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، تو تم نے ایک کو سید الانبیاء بنا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا سردار کہہ دیا، تو تم نے دوسرے انبیاء کی تحقیر یا تذلیل کر دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ عبداللہ چکڑالوی کا ایسا ایک یعنی الگ بیان ہے جو دیگر منکرین حدیث کے ہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بندہ تھا ہی بہت ڈھیٹ قسم کا اور منہ پھٹ قسم کا بندہ تھا۔ دیکھیں نا کہ صاف طور پر لکھتا ہے پیچھے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمام انبیاء جملہ رسل اور انبیاء کا قول یا فعل ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو مانیں گے تو آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے کہ آپ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ انبیاء کا حکم بھی مان رہے ہیں، اللہ کی بات کے ساتھ انبیاء کی بات بھی مان رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور آپ کی جو انبیاء کا سردار سید ولد آدم ہونے کی بات ہے، اس کا انکار صاف طور پر کر دیا اور کہا کہ یہ انبیاء اور رسول کی تحقیر اور تذلیل ہے۔ حالانکہ جب چکڑالوی صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ دراصل اللہ رب العزت نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہوتا ہے، یہ ایسے جاہل بن جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے صاف الفاظ بھی ان کے سامنے نہیں آتے۔ اب کیا یہ آیت انہوں نے نہیں قرآن کریم میں پڑھی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کچھ کا مقام زیادہ ہے کچھ کے مقابلے میں، یہ تحقیر و تذلیل کہاں سے بن گئی؟ یہ تو اللہ رب العزت نے مقام ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کا درجہ زیادہ ہو گیا، کسی کا اس کے مقابلے میں کم ہو گیا، یہ تحقیر و تذلیل نہیں ہے۔ اب یہ دعویٰ ہمارا ایک دفعہ پھر سچا ثابت ہو گیا کہ ہر منکر حدیث منکر قرآن بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس کا انکار کر دیا انہوں نے، اور دیگر دوسری آیات بھی ایسی ہیں، اگر ہم ان کو ذکر کریں تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ خود دیکھیں گے تو بہت ساری آپ کو آیات ملیں گی جہاں انبیاء کی فضیلت دوسرے انبیاء پر بیان ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تمام انبیاء کی اتباع کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے طرف جو وحی نازل ہوئی تھی سابقہ انبیاء، اسی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یعنی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کا حکم، تو مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو اللہ کی وحی آئی تھی، اللہ کا جو دین ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا، تو اسی کی پیروی کا حکم ہے۔ اب یہ اس کو کہنا کہ اللہ رب العزت نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، یہی ہے نا قرآن کریم کے الفاظ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تھی اللہ رب العزت کی نازل کردہ تھی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے کر پھر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقتدی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اقتداء کا حکم ہوا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام تو پھر افضل ہونے چاہیے۔ اب ان کی منطق کے مطابق پھر بھی لا نفرق بین احد من رسلہ والی بات تو جیسے انہوں نے سمجھی، پھر تو وہ پوری نہ اتری وہاں
کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے بقول تو ابراہیم علیہ السلام کی پھر شان زیادہ ہو گئی، تو فضیلت تو پھر بھی مل گئی ان کو، تو پھر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و تذلیل کیوں نہ ہوئی ان کے بقول؟ تو یہ ایسے یعنی گندے دماغ ہوتے ہیں منکرین حدیث کے کہ یہ قرآن کریم کو بھی قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اب احادیث کا کیا ذکر کرنا ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، اور اس طرح دیگر جو احادیث ہیں ان کا ذکر کیا کرنا ہے، ان کو تو سرے سے ہی نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی واضح طور پر یہ دلائل موجود ہیں، لیکن یہ عبداللہ چکڑالوی جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب جہاں انکار حدیث آتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، جیسا کہ اب حدیث کا تو انکار کر دیے ہے، پھر نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کیسے ہوگی، حج کیسے ہوگا، اور رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، نمازوں کی تعداد کیا ہوگی، نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے۔ یہ ایک کامن مسئلہ ہے منکرین حدیث میں کہ یہاں آ کر وہ پھنستے ہیں، اور پھر ہمیشہ منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں نا، یہ حدیث کو ماننے کی وجہ سے فرقے پڑے ہیں، کسی کے پاس رفع دین والی حدیث ہے، کسی کے پاس عدم رفع دین والی حدیث ہے، کسی کے پاس ہاتھ باندھنے والی ہے، کسی کے پاس چھوڑنے والی، ان کے بقول، اور کسی کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنے والی ہے اور کسی کے پاس روکنے والی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس لیے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اختلافات بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث کو مانتے ہیں، تو کہتے ہیں حدیث ہی اختلاف کا سبب ہے، تو حدیث کو چھوڑ دو تاکہ ساری امت جمع ہو جائے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو حدیث کو چھوڑ دیا، اہل قرآن بن گئے، اپنا نام ہی اہل قرآن رکھ لیا، تو پھر تو آپ کو تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، کسی مسئلے میں آپ کا تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں سب کی الگ الگ نماز، ہر فرقے کی الگ نماز، ہر فرقے کی الگ زکوٰۃ، ہر فرقے کا الگ حج، ہر فرقے کی نماز کے اوقات، نمازوں کی تعداد الگ۔ اور اب یہ قرآن کریم کو اگر مانتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی وجہ سے اختلاف ہے، تو پھر ان کی تو نماز ایک ہی ہونی چاہیے نا، یعنی نمازوں کی تعداد سب کے ہاں ایک ہونی چاہیے، نماز کا طریقہ سب کے ہاں ایک ہونا چاہیے، نمازوں کی تعداد، نمازوں کے اوقات سب کے ہاں ایک ہونے چاہیے، اور اسی طرح پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور دیگر معاملات ہیں وہ سب ایک ہی ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ منکرین حدیث کو آج دیکھیں گے تو سب کے ہاں الگ الگ طریقے ہیں۔ اب یہ جو عبداللہ چکڑالوی ہے، اس کے نزدیک نماز کا کیا طریقہ تھا؟ صرف قیام، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، کچھ بھی نہیں، صرف قیام ہی ہے، اور چند قرآنی آیات پڑھ کر بس ختم، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی عبداللہ چکڑالوی اور اس کا جو فرقہ ہے جو اس نے بنایا اہل قرآن، تو یہ منکرین حدیث کی ایک شاخ ہے، اور بہت ساری شاخیں ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے ہاں بھی ان کے عقائد و نظریات جیسے ہم بھی آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف قیام کیا، چند قرآنی آیات پڑھیں اور بس ختم، کھڑے ہوئے قرآنی آیتیں پڑھیں چند ایک اور بس ختم، اور نماز مکمل ہو گئی۔ اور نماز کے متعلق رکوع سجدے والی جو آیات ہیں ان کا اپنا اپنا مطلب لے لیا۔ اب جیسا کہ غلام احمد پرویز ہے، پرویزی لوگ ہیں، ان کا تذکرہ آگے پرویزیوں کا آئے گا، غلام احمد پرویز کا بھی آئے گا، تو وہ پرویزی جو ہیں وہ سرے سے نماز کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اقامت صلاۃ ہے، یہ اس کا مطلب تو چلنا پھرنا ہے، اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، یہ صلاۃ کا مطلب ان کے ہاں۔ تو اسی طرح اور دیگر جو فرقے ہیں ان کے ہاں اپنے اپنے مفاہیم ہیں نماز کے حوالے سے، اور اپنے اپنے طریقے ہیں نماز کے حوالے سے، تو یہ ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ تو عبداللہ چکڑالوی کے حوالے سے ایک اور اہم بات جو ہے، اور یہ جو اس کو زیادہ
وضاحت کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے یا اس کا الگ نمایاں تذکرہ کیا جاتا ہے منکرین حدیث میں عبداللہ چکڑالوی کا، تو اس میں ایک جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جو ہے وہ اس ظالم کے حق میں پوری ہوئی ہے، جو کہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بڑی مشہور و معروف حدیث بھی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب السنہ میں باب فی لزوم السنہ میں پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار یاد رکھو کہ مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور کتاب کی طرح کی چیز اس کے ساتھ دی گئی ہے، یعنی کتاب بھی دی گئی ہے، قرآن کریم کتاب سے مراد لیں تو قرآن کریم بھی دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ ایسی ہی چیز ایک اور دی گئی ہے جو قرآن کریم جیسی ہی ہے۔ اب منکرین حدیث جو ہیں وہ تو اس بات کو نہیں مانتے، اور عبداللہ چکڑالوی نے تو اعلیٰ الاعلان، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سر سید احمد خان نے تو کسی انداز سے انکار کیا اور دیگر منکرین حدیث بھی کسی طرح ذکر کرتے ہیں، تو عبداللہ چکڑالوی پہلا وہ شخص تھا جس نے کھلم کھلا انکار کیا۔ اب یہ تو چونکہ کہتا ہے انبیاء کا قول بھی اگر آپ مانیں گے، انبیاء کا فعل، رسولوں کا فعل بھی مانیں گے تو وہ بھی شرک ہے اور موجب عذاب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار یاد رکھو کہ مجھے کتاب یعنی قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی طرح کی ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ہی دی گئی ہے، یعنی قرآن بھی اور دوسری جو اس کے ساتھ کی گئی ہے وہ کیا ہے، سنت۔ آگے حدیث میں جب حدیث ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو اس میں یہ بات صاف ہو جائے گی کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، ان قریب ایسا ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے یہ ضرور وقوع پذیر ہوگا معاملہ، ایسا شخص ہوگا، ایک شخص ہوگا، ایسا مرد ہوگا جو سیر ہوگا، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہوگا اس کا، اپنے تکیے پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، لیٹا ہوا ہوگا، یقول یہ کہہ رہا ہوگا علیکم بہذا القرآن، تم اسی قرآن کو لازم پکڑ لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو تم چیز اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو چیز قرآن میں تمہیں حرام ملے اس کو تم حرام سمجھو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی، علماء نے تواتر کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے، بہت سارے علماء نے اپنی کتب میں، کہ یہ عبداللہ چکڑالوی ظالم اور بدبخت پر یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ واقعی وہ اسی حالت میں پایا گیا کہ ایسے ہی ٹیک لگائے ہوئے، پیٹ بھرا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور ٹیک لگا کر یہ کہہ رہا ہے کہ علیکم بہذا القرآن، یعنی تم صرف قرآن کو لازم پکڑو، صرف قرآن تمہارے لیے کافی ہے، جو قرآن میں حلال ہے تم اسے حلال جانو، جو قرآن میں حرام ہے تم اسے حرام جانو۔ یہ جو فلسفہ ہے اور یہ جو دعویٰ ہے یہ عبداللہ چکڑالوی کا بھی تھا، اور بعد میں بہت سارے منکرین حدیث نے اس فلسفے کو یا اس قول کو اختیار کیا۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس فلسفے پر کاربند ہیں اور یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے فیس بک پہ میری بات چیت ہوئی، ڈاکٹر خضر یاسین نامی شخص تھا، تو فیس بک پہ میں نے دیکھا، اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور اس کے بھی عجیب و غریب نظریات تھے منکرین حدیث جیسے، اور اس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ قرآن، بس قرآن ہی ہمارے لیے وحی نازل ہوئی، اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں، اور حدیث کو جو ماننا ہے وہ کہتا تھا کہ یہ اسی طرح جس طرح عبداللہ چکڑالوی نے لکھا کہ یہ شرک ہے، تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ شرک ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور بلکہ یہ ختم نبوت کے برخلاف ہے، ٹھیک ہے، نبوت جو ہے وہ مکمل ہو گئی قرآن پر، اور قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نبی ماننا، راویوں کی باتیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تو راوی کا قول ہوا، یہ صحابی کا قول ہوا یا کسی تابعی کا قول ہوا، تو یہ پھر نبوت کے خلاف، اس طرح کی باتیں، بلکہ ترجمہ قرآن کو بھی اس نے کہا کہ یہ بھی کفر ہے، قرآن کا ترجمہ کرنا بھی کفر ہے اور بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ تو آپ کریں گے، تو یہ قرآن کے علاوہ چیز ہو جائے گی، اور قرآن کے علاوہ چیز کو کیسے ہم مان سکتے ہیں۔
تو فیس بک پہ چونکہ وہ بہت زیادہ پوسٹیں کرتا تھا ڈاکٹر خضر یاسین، تو میں نے اس سے کئی دفعہ معارضہ کیا، کمنٹس میں کوئی بات چیت کی. تو ایک دفعہ وہ کمنٹس میں بات چیت میرے ساتھ دو بدو اس کی شروع ہو گئی، اس نے کچھ جواب دینے شروع کر دیے. تو میں نے موقع پا کر میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ حرام حلال کے بارے میں پھر آپ کا کیا قاعدہ ہے؟ آپ کہتے ہیں صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ ترجمہ تفسیر نہ حدیث، کچھ بھی نہیں ہے، دین صرف قرآن میں جو چیزیں مذکور ہیں وہی ہیں. تو حرام حلال کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو بات کو گول مول کہا جی جو قرآن میں حلال ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہی ہمارے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے جو قرآن میں حرام نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ کتے، بلے، بچھو، سانپ اور اس طرح چوہے وغیرہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ پھر گول مول بات، پھر جواب یہی آئے کہ قرآن کریم میں جو حرام ہے وہی حرام ہے. میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں، اب ایک شخص عام بندہ ہے، اس نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم میں یہ چیزیں حرام ہیں کہ نہیں ہیں. آپ بتائیں قرآن کریم میں حرام ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی، ہم تو چونکہ حدیث کو مانتے ہیں تو ہم تو حدیثی دلائل دیں گے، ساتھ میں قرآن کو بھی دلیل بنائیں گے اور حدیث کو بھی دلیل بنائیں گے. ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو آ گیا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب یعنی قرآن بھی دیا گیا اور اس طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، وہ اسی جیسی ہے. ٹھیک ہے، یعنی حدیث قرآن جیسی ہی ہے حجت ہونے میں، شریعت ہونے میں، اور اللہ رب العزت کا حکم ہونے میں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہونے میں، منزل من اللہ ہونے میں. تو قرآن جیسی ہم تو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں اور اسی کے مطابق ہمارا موقف ہے کتے بلے کے بارے میں، چوہے کے بارے میں، بچھو کے بارے میں، سانپ کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں اور درندوں کے بارے میں. تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ پھنس جائے، اگر وہ کہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، قرآن کریم کی کسی آیت کے تحت انہیں لانے کی کوشش کرے، تو تب اپنے بقول وہ قرآن کریم کا ترجمہ یا قرآن کی تفسیر کر کے وہ خود کافر ٹھہر جائے. وہ بھی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا قرآن میں جو چیزیں حرام ہیں وہی حرام ہیں. بہرحال میں نے جب کچھ مجبور کیا اسے، ابھی بھی میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں کہ اس نے یہ باتیں میرے ساتھ کی ہیں آن دی ریکارڈ فیس بک پہ، اوپن پلیٹ فارم پہ. تو اس نے کہا کہ کتے کے بارے میں نے پوچھا، بلے کے بارے، گدھے کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ قرآن کریم میں حرام نہیں ہیں تو ہم بھی انہیں حرام نہیں کر سکتے. میں نے پھر سوال کیا کہ آپ دوبارہ سے واضح طور پر ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کتا، گدھا اور پھر چوہا ان چیزوں کو کھانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیونکہ قرآن کریم میں آپ کے بقول تو ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے حرمت کے حوالے سے، اور آپ کے نزدیک تو یہ حلال ہونی چاہیے. پھر کیا آپ انہیں تناول کریں گے، کھائیں گے؟ پھر وہ پریشان ہوا، ادھر ادھر کی باتیں، تو آخر کار نہ مجبور ہو گیا اور اس نے یہ پوسٹ لکھ دی کہ میرے سامنے اگر آپ کسی بھی جانور کو خنزیر کے علاوہ، کیونکہ خنزیر کا گوشت حرام ہے قرآن میں، تو خنزیر کے علاوہ کسی جانور کو بھی آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، تکبیر کہیں اس پر، تو میں اگر نہ کھاؤں تو پھر میں مسلمان نہیں. اس طرح کی بات کی. ہم نے کہا مسلمان تو تم پہلے بھی نہیں ہو، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی مانتے ہیں، اور احادیث میں یہ چیزیں حرام ہیں، تو حرام چیزوں پر ہم تو تکبیر نہیں پڑھ سکتے. بھی وہ چیزیں حرام ہیں، تکبیر تو پڑھی جاتی ہے ان کو ذبح کرنے کے لیے حلال ہونے کی وجہ سے. جب وہ حرام ہے تو ان پر تکبیر پڑھنا بھی حرام ہوا. ہمارے نزدیک تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ آپ ہمیں جگہ وقت کا تعین کریں، ہم آپ کے پاس کتا لے کے آئیں گے، یہ چوہا لے کر آئیں گے، تو آپ ہمارے سامنے خود اس کو ذبح کریں اور اس کو کھائیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ منکرین حدیث کس قدر پستی میں گر جاتے ہیں حدیث کا انکار کر کے. تو یہ جو عبداللہ چکڑالوی کی جو ذریت ہے آج بھی موجود ہے، اور ہم نے یہ نوٹس کیا کہ کچھ عرصے میں بہت سارے، یعنی آپ ہزاروں لاکھوں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سینکڑوں لوگ تھے جو اس نے اپنے دام تصویر میں پھنسا لیے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، تو اس کا مصداق ہم نے بنتے دیکھا لوگوں کو کہ یہ تو جہنم کے دروازے پہ بلا رہا ہے نا عبداللہ چکڑالوی کا جو آپ کہہ لیں فیض یافتہ ہے یا اس کے نظریات کا حامل ہے ڈاکٹر خضر یاسین، تو یہ لوگ پھر کئی ایک پھنستے چلے جاتے تھے اور وہ بھی گمراہی کے راستے پہ جہنم کے راستے پہ گامزن ہوتے ہم نے دیکھے۔ تو اس کا بھی مین جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن کافی ہے، جو قرآن میں حلال ہے وہی حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہی حرام ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حلال و حرام نہیں۔ سیم یہی الفاظ ڈاکٹر خضر یاسین نے بولے ہیں، تو یہ عبداللہ چکڑالوی نے سب سے پہلے یہ لفظ بولے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ مصداق بنا۔ اب اگر اس حدیث کو آگے ہم تھوڑا پڑھتے ہیں، اگلے الفاظ جو ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا آئے گا، وہ یعنی ایسا دور آئے گا، وہ شخص یہ بات کہے گا، یہ واقعہ رونما ہوگا کہ جو قرآن میں ہے وہی حلال ہے، جو قرآن میں ہے وہی حرام ہے، بس قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ارشاد فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، خبردار تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، یعنی میں محمد الرسول اللہ تمہارے لیے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اب اگر اس حدیث پر غور کریں کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب یعنی قرآن اور اسی طرح کی ایک اور چیز دی گئی یعنی حدیث دی گئی ہے۔ پھر آپ نے حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں کا دعویٰ بتایا کہ صرف قرآن ہے اور قرآن میں جو حلال ہے وہی حلال، جو حرام ہے وہی حرام۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دیتا ہوں۔ اب بتانا کیا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن میں گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام نہیں کہا گیا، قرآن کریم کی کسی آیت میں گھریلو گدھے کو حرام نہیں کہا گیا اس کا گوشت کھانے کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر بخاری مسلم کی حدیث بڑی واضح ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چولہوں پہ رکھا ہوا تھا گوشت، آپ نے اس کو بھی حکم دے دیا کہ ان کو گرا دو، جیسا کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بہت ساری دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ہنڈیائیں چڑھائی ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ علامہ تو کا دو حاضی نیران، یہ جو آگ تم نے جلائی ہوئی ہے یہ کس چیز کو پکا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ گھریلو گدھے کا گوشت ہم پکا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکسروہا، ان ہنڈیاؤں کو توڑ دو اور جو گوشت پکا رہے ہو اس کو انڈیل دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری روایات میں جیسا کہ آپ نے فرمایا فإنھا رجس، اسی طرح آپ نے اعلان کرنے کے لیے صحابی کو بھی ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فإنھا رجس، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں روکتے ہیں گھریلو گدھے کے گوشت سے، یہ اب حرام ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا فرمان باور کروایا گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ممانت باور کروائی گئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بعض روایات میں کہ میں نے تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حرام کیا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کریں وہ اللہ کا حرام کردہ ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن میں جو حرام ہے وہی حرام ہے، قرآن میں جو حلال ہے وہی حلال ہے، قرآن کے علاوہ ہم حلت و حرمت کا کوئی پیمانہ نہیں بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حلال و حرام کا معیار نہیں بنائیں گے، تو یہ وہ گمراہی ہے جو عبداللہ چکڑالوی نے پھیلائی، اور آج وہ چلتی چلتی وہ خضر یاسین اور دیگر لوگوں میں آج بھی موجود ہے۔ منکرین حدیث بہت سارے اسی گمراہی کا شکار ہیں آج بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن سے حرام دکھاؤ تو ہم اس کو حرام مانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوے کی تردید فرما دی کہ قرآن کے بارے میں کہنا کہ قرآن میں حرام ہوگا تو ہم حرام مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مثلہ معہ جو ہے، جو میری حدیث، اس میں بھی اللہ رب العزت حرام قرار دیتا ہے، حدیث میں بھی حکم نازل ہوتا ہے جو میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں حدیث کے ذریعے، کہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے دراصل جو میں نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ولا کل ذی ناب من السباع، درندوں میں سے جو کچلی والے ہیں وہ بھی حرام ہیں تمہارے لیے۔
اب ظاہر ہے کہ درندے حرام ہو گئے، جتنے بھی کچلی والے جانور ہیں وہ سارے کے سارے کلی قاعدے کے تحت حرام ہو جائیں گے، جبکہ قرآن کریم میں قطعاً کہیں بھی ایسا ذکر نہیں سوائے خنزیر کے گوشت کے اور کوئی گوشت یا وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، غیر اللہ کے نام پہ جو ہو اس کو حرام کرا دیا۔ لیکن گوشت کھانے کے حوالے سے خنزیر اور وما اہل لغیر اللہ کے علاوہ کسی کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا اور درندے جو کچلیوں والے درندے ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صداقت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کا پورا ہونا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی 1400 سال پہلے فرمائی وہ ہماری اس صدی میں پوری ہوئی، اور نہ صرف پوری ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد بھی فرما دیا کہ وہ جو دعویٰ کرے گا جو اس دور میں موجود ہوں گے آگے سے اس کو یہ پھکی دے سکتے ہیں یا اس کی تردید ان دلائل کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل کی، اور وہ وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی صورت میں نازل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں اس کی تبلیغ فرمائی، اور آپ کے اقوال افعال جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال ہمارے لیے دین اور شریعت ہیں۔ اور اس بارے میں قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو جیسا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بار بار دیا ہے، بلکہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ، تم اختلاف میں پڑ جاؤ، تو پھر اس معاملے کو ضرور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اب ظاہر ہے اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن میں اس مسئلے کو دیکھنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے، لوگ آپ کے پاس جا کے مسئلہ پوچھ لیتے تھے۔ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کی طرف ہم اس معاملے کو لے کر جائیں گے، تو پھر جو نتیجہ کتاب و سنت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے گا اسے ہم قبول کریں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی قسم اٹھائی، فرمایا کہ مجھے اے نبی تیرا رب ہونے کی قسم ہے، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو یہ اپنے اختلافی معاملات میں حاکم فیصل نہ بنا لیں۔ جب تک آپ کا فیصلہ مان نہیں لیتے اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت تو ایمان کے لیے حدیث کو ماننا شرط بتایا ہے۔ اب عبداللہ چکڑالوی جس طرح کہتا ہے کہ انبیاء کا جملہ، رسل اور انبیاء کا قول فعل ہی اگر ہو اس کو ماننا بھی شرک ہو جائے گا، شرک فی الحکم یا شرک فی الکتاب ہو جائے گا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ رب العزت قرآن میں پھر یہ حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایمان ہی تب معتبر ہوگا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اور دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ضرور بضرور اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اسی طرح انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن جو ہیں ان کا تو شیوہ یہی ہے، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے اللہ کی طرف جاؤ، رسول کی طرف جاؤ۔ ظاہر ہے قرآن تا قیامت عالمگیر کتاب ہے اور اس کے احکامات تمام مسلمانوں، تمام لوگوں کے لیے ہیں، تو آج ہمارے لیے اس حکم پر عمل کرنا کیسے ممکن ہوگا کہ مومنوں کو ہم اگر ایمان کے دعوے دار ہیں، انشاءاللہ ہم مومن ہیں، تو جب ہمیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، تو پھر ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن بھی لی، اللہ کی بات بھی سنی اور ہم نے مان لی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنی اور ہم نے مان لی۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی اس کی اپنی کوئی رائے اس کے بارے میں ہو یا اپنی رائے کا وہ اظہار کرے یا اس کو دخل دے اس معاملے میں، تو پھر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہر حال میں ماننا ہوگا۔ تو اللہ کے فیصلے کو بھی ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی ماننا ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ تو قرآن ہو گیا، کلام اللہ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حدیث ہوگی، آپ کی سنت ہوگی، آپ کی سیرت ہوگی۔ تو بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کی کہ جہاں سے فرار کی راہ اختیار کی ہی نہیں جا سکتی۔ دو ٹوک اور واضح آیات ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی بالکل لازم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی دعویٰ ہے تمہارا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میری پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اگر اللہ کی محبت کوئی چاہتا ہے اور اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسے ماننا ہی پڑے گا ہر حال میں۔ تو اسی طرح بہت ساری آیات ہیں۔ پھر 1400 سال سے متواتر چلا آ رہا ہے امت کا ایک تواتر اور ایک توارث جو ہے کہ وہ ایک سے دوسری نسل کو یہ احادیث پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے چلے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، پھر تابعین نے ان سے سنی ہیں، پھر تبع تابعین نے ان سے سنی، پھر ائمہ دین نے ان سے سنی ہیں، ان کو کتابوں میں مدون کیا ہے۔ پہلے بھی کتابیں موجود تھیں، لکھی ہوئی احادیث موجود تھیں، جس طرح قرآن کریم کو لکھا جاتا تھا، حدیث کو بھی لکھا جاتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی طرح متواتر ہیں جس طرح قرآن کریم متواتر ہے۔ اب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، نازل ہوا، پھر اس کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا گیا، پھر دنیا میں اس کو پھیلایا گیا، تو بالکل واضح ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے انکار نہیں کر سکتا نا، 1400 سال سے ہمارے پاس محفوظ چلا آ رہا ہے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کو اب کسی مثال کے طور پر انفرادی طور پر ایک حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، اور علماء نے باقاعدہ طور پر اس پر قواعد ترتیب دیے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں جرح و تعدیل کے قواعد ہیں، اصول الحدیث ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن حدیث کو بطور ایک شریعت کا حکم اور دین، یہ تواتر کے ساتھ امت 1400 سال سے کوئی انکاری ہے ہی نہیں، نہ صحابہ میں سے کوئی انکاری حدیث کا، نہ تابعین میں سے، نہ تبع تابعین میں سے، نہ ائمہ دین میں سے۔ تو جو اس طرح کے پروپیگنڈے یہ کرتے ہیں یا جھوٹی موٹی باتیں بنا کر یا کسی بات کو تروڑ مروڑ کر، جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول حسبنا کتاب اللہ، اس کو دلیل بنانے کی اگر کوئی کوشش کرے تو اس کے بھی جوابات علماء نے دیے ہیں، اور وہ حدیث تو قطعاً بھی ان کے موقف کی حامی نہیں بنتی اور اس سے ان کو کوئی فائدہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابت سے منع کیا جانا، تو بہرحال یہ ساری باتیں تو یہ تروڑ مروڑ کر ان کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، یا پھر جھوٹی روایتیں گھڑتے ہیں کہ جو روایات ہیں ان کو قرآن پر پیش کرو اور ادھر ادھر۔ تو یہ جو عبداللہ چکڑالوی اینڈ کمپنی ہے، انہوں نے تو صاف طور پر یہ کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، قرآن میں حرام ہے جو حرام ہے بس کے علاوہ نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرض منصبی ہے وہ بیان کیا ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ نبی جو ہے ان کے لیے طیبات کو حلال قرار دیتا ہے اور جو خبائث ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلت و حرمت کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، لوگوں کو حرام حلال ڈیفائن کر کے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیات بھی ان کو بھی نہیں مانا ہے عبداللہ چکڑالوی نے اور دیگر اس کی ذریت نے۔ تو پھر سے ایک دفعہ ہمارا وہ جو دعویٰ ہے کہ منکرین حدیث اصل میں منکرین قرآن ہیں،
کوئی منکر حدیث دنیا میں ایسا نہیں جو قرآن کریم کا انکار نہ کرتا ہو۔ ہاں اس کا اقرار زبانی طور پر نہیں کرے گا، لیکن عملاً قرآن کریم کا انکار آپ نے جیسا کہ دیکھ لیا عبداللہ چکڑالوی کے ہی طرز عمل میں کہ کتنی آیات کا صاف طور پر، اسی سر سید احمد خان کے طرز عمل میں آپ نے دیکھ لیا قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں واضح اور دو ٹوک ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں اور اس کی بری تعویل کر کے قرآن کریم کے خلاف اس کا معنی و مفہوم جو ہے نا وہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ وہ جتھا اور گروہ ہے، ایک تو محدثین کا گروہ ہے اولئک حزب اللہ، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا گروہ قرار دیا ہے اور جن کو کامیاب و کامران اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور دیگر کتابوں میں بعض میں یہ الفاظ ہیں کہ کسی نے ہم سے ایک حدیث بھی سنی اور پھر اس کو یاد کر کے آگے پہنچایا ہے تو اللہ رب العزت کو تر و تازہ رکھے۔ یہ وہ جتھا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے خوشحال ہیں، جن کے چہرے تر و تازہ ہیں، جن کی دنیا آخرت کی زندگی بابرکت ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ ان کے مقابلے میں منکرین حدیث کا جتھا ہے جو کہ حزب الشیطان ہیں، جو کہ شیطان کے پیروکار بھی ہیں اور شیطان کو پوجتے ہیں اور اس کے مشن کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کہ اس کا مشن جو ہے اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین کے مشن کے خلاف شیطان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ وہ منکرین حدیث کا گروہ ان لوگوں میں سے ہے جو حزب الشیطان ہیں، جن کا ہمیشہ یہ طریقہ اور جن کی کوشش اور محنت یہ ہے کہ حدیث کو ختم کر دیا جائے یا اس کی اہمیت لوگوں کی نظر میں کم کر دی جائے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ صحیح البخاری جیسا کہ صحیح، اس پر سب سے زیادہ اعتراض منکرین حدیث کرتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی کسی ایک حدیث کو بھی آج تک وہ مسلمانوں سے چھین نہیں سکے ہیں یا اس کو صحیح بخاری سے خارج نہیں کروا سکے ہیں۔ یا تو مسلمان تو الحمدللہ جو ماننے والے ہیں وہ مانتے ہیں۔ اب جن کی قسمت خراب ہو، جو ان گمراہوں کی باتوں میں آ جائے یا ان کی باتوں کو مان لے اور گمراہی کو اختیار کر لے، تو اس کی قسمت اللہ رب العزت جب اس کو توفیق نہ دے تو اس کی قسمت، ورنہ تو حق بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم بھی بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، یعنی رول ماڈل ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ چکڑالوی نے کہا کہ جملہ انبیاء اور رسول جو ہیں ان کا کوئی قول فعل ماننا بھی شرک فی الحکم یا شرک فی الکتاب ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ جو فرما دیا ہے اور قرآن کریم میں یہ حقیقت بتا دی ہے کہ رول ماڈل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فیصلے بھی ماننے ہیں، ان کا حکم بھی ماننا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ انہیں کوئی دنیا میں کوئی آزمائش نہ آن لے یا ان کو آخرت میں عذاب علیم جو ہے وہ پکڑ لے گا، ان کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں حق واضح ہو جانے کے بعد بھی، دلیل آ جانے کے بعد بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جدھر جانا چاہتا ہے جانے دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے منتخب کی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری یعنی اللہ رب العزت نے آیات قرآن کریم میں ایسی نازل کی ہیں جو کھول کھول کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت بتاتی ہیں، لیکن یہ جو منکرین حدیث ہیں عبداللہ چکڑالوی اینڈ کمپنی، یہ ان تمام آیات کا انکاری، ان تمام آیات کے یہ لوگ انکاری ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو منکرین حدیث ابھی دنیا میں موجود ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے اللہ رب العزت انہیں غارت کرے، اور اہل الحدیث جو ہیں، محدثین جو ہیں، جو حدیث اور سنت اور سیرت کے محافظ ہیں، اللہ رب العزت ان کو
جزائے خیر دے جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، اللہ رب العزت انہیں مزید خدمت دین کی، خدمت حدیث کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا دوسرا لیکچر یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ اہل قرآن جو ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، عبداللہ چکڑالوی اور اس کے ماننے والے، یہ ان کے بارے میں تھا۔ اب ہم اگلے لیکچر میں کچھ اور شخصیات کا ذکر کریں گے جو سر سید احمد خان اور عبداللہ چکڑالوی کے علاوہ ہیں، اور انہوں نے بھی انکار حدیث کے حوالے سے زیادہ کوشش اور محنت کی ہے، اور لوگوں میں وساوس پھیلائے ہیں، کتابیں لکھی ہیں اور حلقہ احباب بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا تیسرا لیکچر اس حوالے سے ہوگا۔